ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کا ذکر کیا ہے، جسے قرآن عباد الرحمن کہتا ہے. مطلب اللہ کے محبوب بندے، اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی اس آیت میں 3 صفتیں ذکر کی ہیں. فرمایا لا یدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے محبوب بندے، اللہ کے مخصوص و محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی پوجا و پرستش نہیں کرتے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور پھر کسی معصوم جان کا قتل نہیں کرتے، بے گناہ کسی کا قتل نہیں کرتے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ. اور زنا بھی نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. اور رب نے فرمایا ان گناہوں کو جو لوگ کر بیٹھیں، ان گناہوں کا وبال پھر انہی کے اوپر ہے. ان گناہوں کے وبال سے قیامت کے دن انہیں درپیش ہونا پڑے گا. قیامت کے دن دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت کا پس منظر کیا ہے. بخاری کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایّ ذنب اکبر عند اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اور تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا. یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اس صحابی نے کہا ثم ایّن. اللہ کے رسول پھر کون سا سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ غربت کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے تو اپنے بچے یا بچی کو قتل کرے. زمانے جاہلیت میں جو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور آج کے دور میں دوستو آپریشن کے ذریعے جو ماؤں کا حمل گرایا جاتا ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ غربت کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے انسان اپنے بچے کو قتل کرے، کسی ناحق معصوم جان کا قتل کرتا ہے. اس کے بعد اس صحابی نے کہا ثم ایّن. قتل کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ؟ شرک کے بعد قتل، اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک. قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی کے ساتھ زنا کرے، اپنی پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. دیکھیے زنا ہوتا ہے،
زنا زنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر محمد رسول اللہ نے فرمایا قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس لیے خاص کیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، زنا کا امکان زیادہ ہوتا، آتے جاتے نظر پڑتی رہتی ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے، محمد رسول اللہ نے فرمایا امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے امام کائنات نے فرمایا کہ تو پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے اور عام 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے، گناہ برابر ہے۔ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا اور عام دوسری 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، یہ گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا قتل شرک کے بعد قتل اور قتل کے بعد زنا، یہ تینوں اللہ کی نظر میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ جب اللہ کے رسول صحابی کو جواب دے رہے تھے اور رب نے تائید کی محمد رسول اللہ کی، اور رب نے جبریل کو بھیج کر تصدیق کی محمد رسول اللہ کی، اور سورہ فرقان کی آیتیں اسی وقت نازل ہوئی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، یہ قرآن کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی۔ حضرات، موضوع تو آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا، زنا کے اسباب آج کا موضوع ہے۔ زنا دیکھیے، زنا کا کلچر عام ہے، زنا کے اسباب اور زنا کا دوستو انسان بچے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستو میں آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کو رکھوں گا۔ دیکھیے، ہر دور اور ہر زمانے میں شیطان نے انسان کو جن برائیوں میں ملوث کر کے اور مبتلا کر کے گمراہ کیا ہے، حضرات اس میں سے ایک زنا بھی ہے، ایک زنا کا یہ گناہ اور یہ جرم بھی ہے۔ اور یاد رکھیے، زنا کہتے کسے ہیں؟ جو انسان اپنی جنسی خواہشات کی جو تکمیل اور جنسی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کا غیر فطری ذریعہ، غیر فطری راستہ، انسان اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے جو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتا ہے، شریعت کہتی ہے یہ زنا ہے، یہ زنا ہے، اور اسلام نے اس کی سخت مذمت کی ہے زنا کی، اور رب نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی یہ شایع نشان نہیں کہ مومن زنا کرے، مومن سے زنا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ نے اہل ایمان کو زنا سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات، زنا میں کہتا ہوں شریف انسان، سنجیدہ انسان، جس کی شخصیت باوقار ہو، باوزن ہو، اللہ کی قسم ایسے شخص سے زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ شریف انسان کبھی زنا کر سکتا ہے، ایسے انسان سے زنا کا امکان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو زنا کر بیٹھے وہ شریف نہیں ہو سکتا، جو زنا اور بدکاری کے کام میں پڑ جائے اس کی شخصیت سنجیدہ نہیں ہو سکتی، اس کی شخصیت کبھی باوزن اور باوقار نہیں ہو سکتی۔ انسان تو انسان، زنا کاری ایسا جرم ہے، ایسی بیماری ہے کہ جانوروں کی فطرت بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جانور بھی اس کو ناقابل معافی جرم سمجھتے ہیں، جانوروں کے نزدیک بھی یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ کو مامون بن مہران کا ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ مامون بن مہران کہتے ہیں کہ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چراتے چراتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندر اور ایک بندریا سو رہے ہیں، اچانک بندریا اٹھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ بندریا آہستہ سے اٹھی، اپنے بندر کے بغل سے اٹھی، اور دوسرا ایک جو بندر آیا تھا اس سے منہ کالا کیا، اس بندر کے ساتھ اس نے زنا کیا۔ کون؟ یہ واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ مشہور تابعی مامون بن مہران بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، زنا ایسا جرم ہے، جانوروں کی عقل بھی، جانوروں کی فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ بندر اپنے شوہر، جو اس کا بندر سویا تھا نر، وہ مادہ اٹھی دوسرے بندر سے زنا کرتی ہے، دوسرے بندر سے اپنا منہ کالا کرتی ہے، اور منہ کالا کرنے کے بعد چپکے سے آ کے اپنے بندر کے بغل میں سو گئی۔ مامون بن مہران کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس بندریا کو۔ ہاں، آپ جانتے ہیں بندروں کی قوت شامہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، بندر سونگ کر پتہ کر لیتے کس نے کیا کیا ہے، اپنی مادہ کو سونگا، اس بندریا کو اس بندر نے سونگا، اسے پتہ چل گیا کہ اس نے منہ کالا کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، بے حیائی کا کام کیا ہے۔ اس بندر نے تمام بندروں کو بلایا اور وہ سزا دی جو اللہ قرآن میں، جو سزا رب العالمین نے قرآن میں شادی شدہ مردوں کے لیے بتائی ہے۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بندر ہوتے ہیں نا، انسانوں کی نقالی میں بڑی مشہور ہوتے ہیں، انسانوں کی نقل زمین پر جس قدر یہ جانوروں میں یہ بندر کرتے ہیں کوئی اور جانور نہیں کر پاتا۔ اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اس نے تمام بندروں کو بلا کر اس بندری کو رجم کیا،
پتھروں سے مار مار کے اس اپنی بندریا کو ہلاک کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دوسرے بندر سے منہ کالا کیا تھا. مامون بن مہران کہتے ہیں کہ میں کھڑا اس بندروں کی غیرت کو دیکھ رہا تھا. جب بندروں کی غیرت کو میں نے دیکھا، ان کی شرم کو دیکھا، میرا بھی جذبہ غیرت ابھرنے لگا. میرے اندر بھی غیرت کا جذبہ پیدا ہونے لگا. میں نے بھی ایک پتھر اٹھا کے اس بندریا کو مار دیا. میں نے بھی ایک پتھر اٹھا کے اس بندریا کو. عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ انسانوں کی نکالی میں یہ بندر بڑا مشہور ہوتا ہے. لوگوں کو بتانے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جانوروں کے نزدیک بھی زنا ناقابل معافی جرم ہے. جانوروں کی فطرت بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی چاہے جائے کہ ایک بندے مومن سے زنا کا امکان ہو. یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، مومنوں کا اخلاق کیا ہوتا ہے، مومن کیسا ہوتا ہے. امام کائنات نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. مومن وہ ہوتا ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک حسب و نسب رکھنے والی عورت، ایک مالدار عورت، ایک خوبصورت عورت مومن کو کہتی ہے آپ مجھ سے برائی کر، آپ میرے ساتھ زنا کر، آپ میرے ساتھ یہ بے حیائی کا کام کر. آپ کو میں بتاؤں محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ مومن کو جو زنا کی دعوت دے رہی ہے یہ عورت اونچے خاندان سے ہے، اونچا پس منظر رکھتی ہے، مالدار ہے، خوبصورت بھی ہے. میں آپ کو عورت کے بارے میں ایک بات بتاؤں، عورت مالدار نہ ہو، اونچا حسب و نسب نہ رکھتی ہو، صرف خوبصورت ہونا اللہ کی قسم بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہے، بہت بڑا فتنہ. یہاں تو امام کائنات نے فرمایا خوبصورت بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور مومن سے کہتی ہے آپ میرے ساتھ برائی کر. مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. مومن وہ ہوتا ہے اور یہ وہ مومن ہے جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. مومن کبھی زنا کے قریب نہیں جاتا. ایک مرتبہ جب اس نے توبہ کر لی، جب وہ نمازی بن گیا، پھر اس کام کے قریب نہیں جاتا. ذرا غور کیجئے اس واقعے کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ کے اسلام قبول کرتا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول اب مجھے کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اب مجھے کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، مجھے برائیوں کی عادت لگی ہوئی ہے، کیا کروں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ایسا کر اگر تو نے واقعتاً خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو تجھے اللہ گناہوں کی توفیق نہیں دے گا. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتا دیجئے. آپ نے فرمایا جا پہلے جب تو ڈاکہ مارتا تھا میرے لیے بھی ڈاکہ مار کے لا. اس نے کہا کیا مطلب اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں تو ڈاکے مارتا تھا، میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ مکے میں مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے قید ہیں، جا نقب لگا کے ان کو چھڑا کے لا. یہ نوجوان جاتا ہے. دیکھیے ایک انسان جب توبہ کرتا ہے تو ان ساری برائیوں بے حیائی کے کاموں سے بچنا پڑتا ہے. جب وہ مسلمانوں کو مکے میں چھڑانے کے لیے جب دیوار کو پھلانگ رہا تھا وہ عورت اس کے سامنے آئی جس سے زمانے جاہلیت میں اس کے ناجائز تعلقات تھے، وہ معشوقہ اس کے سامنے آ گئی. جب یہ نوجوان کو دیکھتی ہے پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا محبوب ہے جس سے زمانے جاہلیت میں میرا عشق تھا، میری محبت تھی. عورت دوڑ کر اس مرد کو گلے لگانا چاہتی ہے. اس مرد نے فوراً کہا او بی بی اپنے قدموں کو روک لے، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، میں نے گناہ سے توبہ کر لیا ہے، میں نے زنا سے توبہ کر لیا ہے. اب یہ ہاتھ کسی اجنبی عورت کی طرف نہیں بڑھ سکتے، اب یہ زنا کی طرف یہ قدم نہیں بڑھ سکتے. او بیبی اپنے جسم کو وہیں پر روک لے، اپنے قدم کو وہیں پر روک لے. دوستو مومن جب توبہ کرتا ہے پھر وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتا. آپ نے فرمایا یہ ہوتا ہے مومنوں کا کردار. اللہ کی قسم کتاب و سنت کو آپ اٹھا کے دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے زنا کے سلسلے میں سخت سے سخت تعلیمات دی ہے. بخاری کی روایت ہے، امام کائنات نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی ہوا مومن. آپ نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. جس گھڑی وہ زنا کرتا ہے، جس جگہ وہ زنا کرتا ہے، جس لمحے وہ زنا کرتا ہے، جس رات میں وہ زنا کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا عقیدہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا عقیدہ نہیں ہوتا، اس وقت مومن ہوتا ہی نہیں ہے. پھر اس کا ایمان کہاں جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کا ایمان دل سے نکل کر، دوسری روایت میں فرمایا اذا زن العبد خرج منه الايمان فكان فوق راسه كذل. آپ نے فرمایا اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر سائبان کے مانند اس کے اوپر لٹکتا رہتا ہے. اللہ اکبر.
جس وقت ایک نمازی انسان، جس وقت ایک مومن، جس وقت ایک زانی زنا کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، سائبان کے مانند اس کے اوپر لٹکتا رہتا ہے۔ جب وہ زنا کرنے کے بعد احساس جرم ہوتا ہے، احساس گناہ کرنے ہونے کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے، دوبارہ ایمان اس کے دل میں آتا ہے، تب ایمان اس کے دل میں آتا ہے۔ زانی زنا کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ نے ان سے بات کرے گا، نہ اللہ نظر رحمت سے ان کو دیکھے گا اور نہ اللہ گناہوں سے انہیں پاک کرے گا۔ صحابہ نے کہا کون ہے یہ بد نصیب تین؟ آپ نے فرمایا شیخ زانی، بوڑھا انسان، بوڑھا ہو گیا ہے، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں لیکن زنا کی لت کو نہیں چھوڑا ہے، زنا کی روش کو نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، جس طرح دارو ایک لت ہے نا، کوئی نشہ آپ کرتے ہیں جلدی چھوٹتا نہیں ہے، جس طرح نشہ ایک لت ہے، یہ بھی زنا بھی ایک نشہ ہے، یہ لت کبھی چھوٹتی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا شیخ زان، ایسا بوڑھا انسان جو زنا کرتا ہے، بڑھاپے میں قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، زنا کی روش کو جاری ہے اس کی زندگی میں، زنا کو نہیں چھوڑا ہے، یہ بوڑھا انسان وہ ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، کل قیامت کے دن اللہ اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ اور دوسرا انسان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کذاب، وہ حاکم، وہ بادشاہ جو حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر عوام کو دھوکہ دیتا ہے، حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر عوام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ آج مسلمان نیتاؤں کو دیکھیے، الیکشن ہوتا ہے، مائک پہ کھڑے ہو کے کتنے وعدے کر کے جاتے ہیں، کتنے جھوٹ بول کے جاتے ہیں۔ وہ نیتا، مسلمانوں کے وہ حاکم کان کھول کے سن لیں، اگر عوام کو دھوکے میں رکھا، عوام سے وعدہ کر کے پورا نہیں کیا، اللہ قیامت کے دن ایسے مسلمان نیتاؤں سے، مسلمان حکمرانوں سے بات بھی نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ نے ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور تیسرا عائل مستکبر، بھکاری، فقیر، ایک تو بھکاری ہے اوپر سے تکبر، زندگی جھنڈ پھر بھی گھمنڈ۔ ہاں، ایک تو بھکاری ہے، ایک تو فقیر ہے اور اوپر سے گھمنڈ کرتا ہے، ایک تو لوگوں سے مانگتا ہے اوپر سے گھمنڈ کرتا ہے۔ یہ بھکاری وہ ہے جسے کل قیامت کے دن اللہ نہ بات کرے گا، نہ اسے اللہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ اللہ اس بھکاری کو دیکھنا گوارا کرے گا۔ زنا وہ جرم ہے، زنا وہ بیماری ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسے زانی انسان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہمارے پاس، وہ شریعت کہتی ہے کہ زنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، شریعت آپ سے کہتی ہے جس لڑکی کا زانی ہونا تمہیں معلوم ہے، جس لڑکی کا زانی ہونے تمہیں معلوم ہے، حرام ہے کہ اس عورت کو بہو بنا کے اپنے گھر میں لاؤ۔ جس لڑکے کا زانی ہونا تمہیں معلوم ہے، اللہ نے کہا حرام ہے تمہارے اوپر کہ ایسے لڑکے کو داماد بنا کے اپنے گھر میں لاؤ۔ ہاں، مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کا ایک صحابی ہے، مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مدینے میں ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی لیکن زانیہ تھی، طوائفہ تھی، اپنی جسم کو بیچتی تھی، اناق نام تھا اس عورت کا، بڑی مالدار تھی۔ مرثد بن ابی مرثد الغنوی کے پاس، صحابی کے پاس عورت آ کے کیا کہتی ہے؟ او ابی مرثد، تم مجھ سے شادی کر لو، تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گی، تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم بیٹھے رہنا آرام کے ساتھ، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ دونوں مل کے کھائیں گے۔ مرثد بن ابی مرثد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مرثد بن ابی مرثد الغنوی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، اناق نے، اس فاحشہ عورت نے، اس زانیہ عورت نے مجھے شادی کی دعوت دی ہے، مجھے میرے ساتھ میرے پاس شادی کا پیغام لے کر آئی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گی، شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے مرثد بن ابی مرثد، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ ابی مرثد کی بات جب اللہ نے سنی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اور قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ جبریل یہ آیت لے کر آئے کہ زانی عورت سے صرف زانی مرد نکاح کر سکتا ہے، زانی مرد سے صرف زانی عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ نے مومنوں پر حرام کر دیا، کیا حرام کر دیا؟ کہ کوئی مومن زانی عورت سے شادی کرے، ہاں، کوئی مومنہ عورت زانی مرد سے شادی کرے۔ اللہ نے فرمایا زانی عورت ہے تو پھر تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں،
حرام کر دیا کہ کوئی زانیہ عورت، تمہیں معلوم ہے کہ یہ زانیہ ہے، اسے بہو بنا کے اپنے گھر میں لاؤ۔ ایک مرد کے بارے میں پتا ہے کہ بڑا بدکار ہے، محلے میں زانی ہے، پھر اس کو داماد بنا رہے ہو۔ اپنی بیٹی، اللہ نے فرمایا حرام کر دیا میں نے اس چیز کو، شریعت میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہاں اللہ یہ کہ کبھی تھا لڑکا زانی تھا، بدکار تھا، لیکن سچی توبہ کر لی، اب نمازی بن گیا، اب دیندار بن گیا، ہاں اس کو داماد بنا سکتے ہو۔ لڑکی کبھی فاحشہ تھی، کبھی اس لت میں پڑی تھی، لیکن چھوڑ دیا، سچی اس لڑکی نے توبہ کر لی، شریعت کہتی ہے تب تو اس کو بہو بنا سکتی ہو۔ لیکن زنا کی روش جاری ہے اپنی زندگی میں، ہاں ایک زنا کرتا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا حرام کر دیا ہے میں نے اس چیز کو کہ اس کو اپنا داماد یا اس لڑکی کو اپنی بہو بناؤ۔ لوگوں کس قدر سخت سے سخت تعلیمات دی ہے یہ۔ اب دیکھیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے، قرآن و حدیث میں زنا خور مرد اور زانیہ عورت کو سخت سے سخت سزائیں سنائی ہیں دنیا و آخرت کی۔ رب العالمین نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ رب نے فرمایا اگر کنوارے مرد عورت جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکا کنوارا لڑکی کنواری ہے، اگر زنا کر لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے لگاؤ، ایسے مرد عورت کو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے اس گاؤں سے نکال دو۔ جس گاؤں میں لڑکے نے زنا کیا ہے اس گاؤں سے 1 سال کے لیے اسے نکال دو۔ آج کے دور کی اگر بات کریں تو 1 سال کے لیے جیل بھیج دو، اس کو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے اسے جیل کے اندر بند کر دو، جیل میں بھیج دو، نئے ماحول کے اندر، ہاں نئے ملک نئے شہر کے اندر بھیج دو۔ اچھا یہ تو کنواروں کے لیے سزا ہے، لیکن اگر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے، شادی شدہ عورت نے زنا کیا اور پکڑے گئے ہیں، یا 2-3 گواہوں نے گواہی دی ہے کہ اس عورت یا اس مرد سے زنا ہوا ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں، تو قرآن کیا سزا سناتا ہے، اسلام کا قانون کیا کہتا ہے؟ وہ آیت دیکھیے جو سورہ احزاب میں تھی، اب وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب سورہ احزاب میں یہ آیت آپ تلاش کریں گے نہیں ملے گی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن حکم باقی ہے اس آیت کا۔ اسلام کے اندر اس آیت کا حکم باقی ہے۔ کیا حکم ہے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ۔ اللہ نے فرمایا شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو دونوں کو، پتھروں سے مار مار کے اسے ہلاک کرو دونوں کو، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شادی کر لی پھر بھی زنا کی روش پہ جاری ہے، لڑکی نے شادی کر لی ابھی بھی بدکاری میں پڑی ہوئی ہے، اور اب کا قانون یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں کو ایک گڑھا کھود کے اسے دب اس کے اندر بٹھا کے پتھروں سے مار مار کے اسے ہلاک کرو۔ ہاں کتنی وعیدیں سنائیں، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی کیا سزا ہے؟ سمورہ بن جندب حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا آج رات مجھے عالم برزخ کی سیر کرائی گئی، میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنمیوں کے عذاب کو بھی دیکھا، آپ نے فرمایا آج رات مجھے بہت سیر کرائی گئی، میرے پاس جبریل آئے، میرے پاس میکائیل آئے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جہنمیوں کا عذاب دیکھا، میں نے جہنمیوں کا عذاب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آگ کا تنور ہے، ایک آگ کا چولہا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اوپر کا دہنا، اوپر کا منہ بڑا تنگ ہے، لیکن جیسے نیچے جاؤ بڑا کشادہ ہے، نیچے والا حصہ بڑا کشادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے آگ کے تنور میں جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں۔ میں نے کہا میکائیل کون ہے یہ لوگ؟ اے جبریل بتا تو صحیح کون ہے یہ لوگ؟ کہا ہؤلاء زنات، جبریل نے کہا ہؤلاء الزنات، اے اللہ کے رسول یہ دنیا میں زانی مرد زانی عورتیں ہیں، بے حیا مرد بے حیا عورتیں ہیں، بدکار مرد بدکار عورتیں ہیں، یہ سزا ان کو کل قیامت کے دن ملے گی۔ آگ کا تنور ہے، آگ کا تنور، اور اس میں ان کے چہروں کو کباب کی طرح بھونا جا رہا ہے۔ اور لوگوں تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو لو، آپ کو اوندا کر کے چولہے پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کا چہرہ رکھا جائے، اللہ کی قسم انسان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ لوگوں وہ تو پورا چولہا آگ کا ہے، پوری تنور پورا آگ سے بھرا ہوگا، اور وہ بھی جہنم کی آگ۔ ہاں دنیا کی آگ یہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا، 69 حصے زیادہ جہنم کی آگ شدید ہوگی، اور اس شدید آگ میں، اس سخت آگ میں جہنمیوں کو کباب کی طرح بھونا جائے گا، اس تنور کے اندر ان کے چہروں کو بھونا جائے گا۔ ہاں وقتی لذت ہے میرے نوجوان ساتھیوں، زنا وقتی لذت ہے،
اس وقتی مزہ کے لیے، وقتی لذت کے لیے انسان اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھتا ہے، انسان اپنی آخرت کو گنوا بیٹھتا ہے، انسان اپنی جوانی کو داغدار کر بیٹھتا ہے، انسان اپنی ایمان کو گنوا بیٹھتا ہے، انسان اپنے اخلاق و کردار کو گنوا بیٹھتا ہے وقتی لذت کے لیے۔ میرے نوجوانوں، تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت کا عاقبت کا سودا کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم نوجوانوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، امام کائنات نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ جو حالات ہیں صحیح عکاسی کر رہی ہے محمد رسول اللہ کی حدیث۔ امام کائنات نے فرمایا وقت آئے گا قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی قسم بالغ ہوتی فون پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑے سے ابھی جوانی کی سرحد میں داخل بھی نہیں ہوئے، لڑکیوں سے بات ہو رہی ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ان بے حیا لوگوں کو آپ دیکھیے تو صحیح، لوگ ایک محلے کے لیے دوستو ایک خوف کا منظر بنے ہوئے ہیں کچھ لڑکے، ہاں محلے کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ ان نوجوانوں کو کون سدھارے؟ ان کو کون بتائے کہ تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج جو اپنے محلے میں ان لڑکوں کی حالت دیکھ رہے ہو، ان لڑکیوں کی جو یہ حالت دیکھ رہے ہو، امام کائنات نے فرمایا یہی تو قیامت کی نشانی ہے کہ کھلی سڑکوں پہ زنا ہوگا، کھلی سڑکوں پہ بے حیائی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا زنا اس قدر عام ہوگا، اس قدر عام ہوگا کہ چلتی سڑک پہ زنا ہوگا، چلتی سڑک پہ زنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس وقت سب سے شریف انسان ہوگا، سب سے سمجھدار اور سب سے اچھا انسان ہوگا جو زنا کرنے والوں سے کہے گا اللہ کے بندوں ذرا نظروں سے اوجھل ہو کے زنا کرو، ہاں ذرا دور جا کے زنا کرو۔ آپ نے فرمایا روکے گا نہیں، منع نہیں کرے گا، صرف اتنا کہے گا کہ یہاں مت کرو، سڑک پہ مت کرو، ذرا دور جا کے یہ کام کرنا ہے تو کرو۔ یہ حالت ہو جائے گی اس دنیا کی، وہی حالت ہے دوستو۔ اور جب آپ نے فرمایا ایسا ہو جائے گا، جب زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی کا کلچر عام ہو جائے گا، تو امام کائنات نے فرمایا ایسی نسلوں کو، ایسی قوموں پر اللہ بیماریوں کو مسلط کرے گا، ایسی نسلوں پر، ایسی قوموں پر اللہ بیماریوں کو مسلط کرے گا۔ لوگوں اللہ کی قسم آج انسان جتنا بیمار ہے تاریخ میں اتنا کبھی بیمار نہیں تھا۔ یہ وی آئی پی جسم، ہاں یہ پاؤڈر لگایا ہوا چہرہ، یہ کاجل سجائی ہوئی آنکھیں، ہاں یہ معطر اس کا لباس، یہ خوشبودار اس کا بدن، اللہ کی قسم انسان باہر سے جتنا اچھا تندرست دکھتا ہے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اندر سے بیمار ہو چکا ہے۔ اس زنا کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار کر دیا، خود بیمار، اس کا جسم بیمار، اس کی روح بیمار، صحت چلی گئی زنا کر کر کے۔ امام کائنات نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، اللہ ایسی قوموں کو یہاں تک کہ کھلے عام زنا ہونے لگے، اللہ ایسی قوموں پر طاعون کی بیماری بھیجے گا، طاعون کی بیماری۔ اور آگے فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم۔ اور اللہ ایسی نسلوں پر ایسی ایسی بیماریوں کو نازل کرے گا، ایسی ایسی بیماریوں کو نازل کرے گا جن بیماریوں کے بارے میں ان کے باپ دادا نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایڈس کی بیماری زنا کی دین ہے، ہاں انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، زنا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان دوستو جو مینٹل ہوتے ہیں زیادہ تر اس زنا کی وجہ سے، جتنی بیماریاں ہیں زنا کی وجہ سے، اور رب سے بغاوت کرنے کی وجہ سے، قرآنی احکامات کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے، اور رب کی نافرمانی فطرت کی بغاوت کی وجہ سے انسان کتنا بیمار ہو چکا ہے، کتنا بیمار ہو چکا ہے انسان۔ حضرات میں آپ سے جیسا کہ کہا کہ یہ وقتی لذت ہے، وقتی لذت ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ لوگوں ہمارے ہندوستان کو آج جو چیلنجز درپیش ہیں، ہمارے ہندوستان جن مسائل سے گزر رہا ہے اس میں ایک چیلنج، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک مسئلہ عورتوں کی عزتوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کی عصمت کا مسئلہ ہے، عورتوں کی آبرو کا مسئلہ ہے۔ لوگوں ہندوستان میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہندوستان میں عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں ہے، عورتوں کی عزت ہندوستان کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالغ عورتوں کو چھوڑیے، جوان لڑکیوں کو چھوڑیے، نابالغ بچیاں بھی آج محفوظ نہیں ہیں۔ ہندوستان کا 2014 کا میں سروے میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں 2014 کا سروے یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک سال میں 7,200 سے 10,000 نابالغ بچیوں کا ریپ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر 2014 کا سروے بتاتا ہے کہ بالغ بچیاں نہیں، نوجوان نہیں، نابالغ بچیاں جو ابھی جوانی تک پہنچی بھی نہیں ہے، 7
7,200 سے 10,000 نابالغ بچیوں کا ریپ ہوتا ہے ہندوستان کے اندر. ہاں، اور سروے کرنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو پولیس تک آتے ہیں، 5 یا 6% واقعات. یہ وہ واقعات ہیں جو حادثات جو پولیس تک آتے ہیں لیکن جنہیں گھر پہ دبا دیا جاتا ہے، جسے خاندان والے دبا دیتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے. یہ وہ واقعات ہیں جو پولیس تک پہنچتے ہیں. پولیس تک پہنچنے والے جو واقعات ہیں ان کی تعداد، ان کی شرح 7,200 سے 10,000 تک ہے. ہاں، 2018 میں آپ نے دیکھا نہیں، آصفہ 8 سال کی بچی کشمیر کی. ہاں، آصفہ کشمیر کی 8 سال کی بچی، کس طرح درندوں نے اس کے جسم کو نوچا تھا، کیسے ان کی عزت و آبرو کو لوٹا تھا. ہاں، اور کس طرح اسے برباد کر کے مارا تھا. لوگوں، قرآن کے الفاظ میں کس قدر سچائی ہے. انسان اس قدر بھی حیوان ہوتا ہے. ہاں، انسان اس قدر بھی جانور ہو جاتا ہے. قرآن کے ان الفاظ میں کتنی سچائی ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل. کہ انسان جب برباد ہوتا ہے، انسان جب گرتا ہے، انسان جب ذلیل ہوتا ہے، ان پستیوں میں جاتا ہے، ان پستیوں میں جاتا ہے جس کی پستی پر جانور بھی شرما جائے، اس کی ذلت پر جانور کو بھی شرما جائے. اللہ کی قسم، کس قلم میں طاقت ہے کہ آصفہ کی رودات کو لکھے، کن آنکھوں میں طاقت ہے کہ آصفہ کی لاش کو دیکھے، کس زبان میں طاقت ہے کہ آصفہ کی اس دوستو داستان کو بیان کرے. کس قدر انسان جانور ہوتا ہے. انسان جب درندگی پر اترتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور بھی اس کی پستی پہ شرما جائے. 2015 میں دلی کے اندر نربھیا کا جو قتل ہوا، ریپ کر کے نربھیا کا جو حال ہوا، تو آپ نے دیکھا ہوگا. اگر آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں، آپ اخبار دیکھتے ہیں، 2015 میں دلی کے اندر نربھیا کے ساتھ ہوا، 2018 میں آصفہ کے ساتھ کشمیر میں ہوا، اس کے بعد راجستھان میں ہوا، ہمارے گجرات کے اندر ہوا، ادھر جھارکھنڈ میں ہوا. کتنے واقعات ہو گئے اس کے بعد، کتنے واقعات ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے، مجرم پکڑے جا رہے ہیں. مجھے افسوس تو اس بات پر ہے، آصفہ کا جو ریپ ہوا، ریپ کرنے کے بعد جن درندوں کو جیل کے اندر ڈالا گیا، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کو چھڑانے کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور مجھے اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ احتجاج کرنے والوں کا تعلق رولنگ پارٹی سے، حکومت کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. ان کا تعلق اس پارٹی سے ہے جو آج اقتدار پہ بیٹھی ہے، آج کرسی پر بیٹھی ہے. ہاں، مجرموں کو چھڑا رہی ہے جو نابالغ بچیوں کا ریپ کر رہے ہیں، اور آج اپنی بھاشنوں میں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے عزت دی ہے، عورت ہمارے دور میں محفوظ ہے. کہاں عورت محفوظ ہے؟ تم درندوں کو چھڑانے کے لیے بھی مظاہرے کر رہے ہو. لوگوں، ریپ کے واقعات کیوں نہیں رک رہے ہندوستان کے اندر؟ 2 اسباب بتا کے میں اپنی بات کو کروں. 2 اسباب ہیں. جب تک آپ جو اسباب زنا تک پہنچانے والے جو اقدامات ہیں، جو حرکتیں ہیں، جو عمل ہے جو زنا تک پہنچاتے ہیں، جب تک ان اعمال پہ آپ قابو نہیں پائیں گے، ریپ کو دنیا کا کوئی ملک نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی حکومت زنا کو نہیں روک سکتی. کیا، مجھے معاف کیجیے گا، ایک طرف آپ زنا کو جرم بھی کہتے ہیں، ریپ کو جرم بھی کہتے ہیں، لوگوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ریپ کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے لوگوں کو اقدامات فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو اسباب فراہم کر کے دے رہے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا اس تعبیر پر. لوگوں، آج ہم زنا کے کلچر میں جی رہے ہیں. ہم جو جی رہے ہیں ہندوستان میں، زنا کے کلچر میں جی رہے ہیں. اللہ اکبر. جو تھوڑی سی باحیا عورتیں ہیں نا، ان سے بھی کہتے ہیں کہ بال کھلے کر کے تم کالجوں میں پڑھو، برقع اتارو، ہاں، تم اسکرٹ پہن کے، تم چست لباس پہن کے، وہ لباس جس کے بارے میں امام کائنات فرمایا کاسیات ناریات، ان لڑکیاں پہنے ہوئے بھی ننگی دکھیں، وہ لباس پہن کے تم ہمارے کالجوں میں بیٹھو، لڑکوں کے ساتھ مل کے بیٹھو. لوگوں، آج ہمارے اسکولوں میں ننھے بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے. عورت کی حیا کو ختم کر دیا گیا، عورت کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر. کیسے؟ ان کپڑوں کے ذریعے، اسکرٹ پہنا کر، چست کپڑے پہنا کر، کالجوں میں لڑکیوں کو برقع اتار کر ان کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کی شرم و حیا کو ختم کیا جا رہا ہے. امام کائنات نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب عورت کے اندر حیا ختم ہو جائے، مرد کے اندر حیا کی غیرت ختم ہو جائے، تو امام کائنات نے فرمایا پھر وہ ہر برائی کو کر گزرے گا، ہر گناہ کو کر گزرے گا، ہر بے حیائی کا کام کر گزرے گا. جب شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، تو امام کائنات نے فرمایا پھر تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ جو کام چاہے کرے. عورتوں کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے ان گندی فلموں کے ذریعے، ان گندی جو ہمارے ہندوستان کے اندر بنتی ہیں. سب سے پہلے اگر ریپ کے واقعات پر آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں، زنا کو روکنا چاہتے ہیں، حکومت سے میری مانگ ہے تو ان فلموں پہ بین لگاؤ. فلمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہی تو فلمیں سکھاتی ہیں کہ ریپ کس طرح کیا جاتا ہے.
لڑکی کو کیسے حاصل کرنا چاہیے، لڑکی ماں باپ کی باغی کیسے بنتی ہے، یہی تو ان فلموں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ یہ فلمیں بے حیائی پر مبنی فلمیں ہیں، یہ بے حیائی پر مبنی ہمارا کلچر ہے، بے حیائی پر مبنی دوستو ہمارا محلہ ہے، جرائم کو بڑھانے والی یہ فلمیں، گانوں کی دوستو تہذیب، کلبوں کا کلچر، بے حیائی کا کلچر، یہی ہے جو زنا تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لڑکیوں کے اندر جو شرم و حیا کو ختم کر رہے ہو، ان سے برقع اتارے ہو، یہی تو وہ اسباب ہیں جو زنا تک پہنچا رہے ہیں۔ پہلے ان اسباب پہ قابو پاؤ، پھر آپ کو زنا کو روک پائیں گے۔ ذرا قرآن کی اس تعبیر پہ غور کرو۔ قرآن کبھی یہ نہیں کہتا، قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ زنا مت کرو، قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ سورہ اسراء اٹھا کے دیکھیے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے پیروں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے فکر و خیال کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے، ہاں کہتے ہیں کہ اگر ان کی حفاظت کر لے گئے تو زنا سے بچنا آسان ہوگا۔ اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا، ہر اجنبی عورت کو دیکھ رہے ہو، ہر گندی فلم کو دیکھ رہے ہو، ہر گندے منظر کو دیکھ رہے ہو، کانوں کو آزاد چھوڑ دیا، ہر موسیقی سن رہے ہو، ہر میوزک سن رہے ہو، ہر گانا سن رہے ہو، ہاں جذبات کو بڑھکانے والے اشعار سن رہے ہو، ہاں اپنے قدموں کو آزاد چھوڑ دیا، گندی مجلسوں میں جا رہے ہو، کلبوں کے اندر جا رہے ہو، جہاں ننگا ناچ ہوتا ہے تھیٹروں کے اندر، فلم ہالوں میں جا رہے ہو، ہاں اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، اجنبی عورتوں سے مصافحہ کر رہے ہو، اپنے دل کو فکر و خیال کو آزاد کر دیا، ہر عورت کے بارے میں سوچ رہے ہو، ہر منظر کو سوچ رہے ہو۔ یہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا زنا سے بچنا مشکل ہوگا۔ حدیث اٹھا کے دیکھیے حدیث زنا تک پہنچانے والے اسباب ہیں نا، ان کو بھی زنا کہتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزَنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظَرِ، نظر کا زنا یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نظر کا زنا یہ ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھنا، گندی فلموں کو دیکھنا، بازار کے اندر عورتوں کو گندے مناظر کو دیکھنا، یہ نظر کا زنا ہے۔ آپ نے فرمایا وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، آپ نے فرمایا کانوں کا زنا یہ ہے کہ موسیقی سننا، گانا سننا، اجنبی عورت سے فون پہ بات کرنا، یہ آپ کے کان زنا کر رہے ہیں۔ ہاں ہر گندے اشعار سن رہے ہو، آپ کے کان زنا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْمَنطِقُ، زبان کا زنا یہ کہ اجنبی عورت سے باتیں کر رہے ہو، اپنی زبان سے گانا گا رہے ہو، اپنی زبان سے گندے اشعار گا رہے ہو، یہ زبان آپ کی گناہ کر رہی ہے۔ زنا تک پہنچانے والے اسباب ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا زنا ہے۔ آگے فرمایا وَالْفَمُ زِنَاهُ الْقُبُلُ، ہونٹوں کا گناہ یہ ہے کہ کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے رہے ہو، یہ ہونٹوں کا گناہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آگے فرمایا وَرُجُلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْيُ، قدموں کا زنا یہ ہے کہ اجنبی عورت سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، قدموں کا زنا یہ ہے کہ گندی مجلسوں میں گندی محفلوں میں جا رہے ہو۔ اور آگے فرمایا وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْمَچْ، ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ اجنبی عورت سے مصافحہ کر رہے ہو، ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ اجنبی عورت کو چھو رہے ہو۔ جب تک امام کائنات نے فرمایا زنا تک پہنچانے والے اسباب ہیں، جب تک ان اسباب پہ قابو نہیں پاؤ گے زنا سے بچنا مشکل ہے۔ ہاں کون سا اخبار ایسا ہے جو ننگی عورت کی فوٹو سے خالی ہو؟ کون سا دوستو نیوز چینل ایسا ہے جو گندی عورت جس میں نہ آتی ہو؟ ہاں عورت آج کہاں نہیں ہے، بس اڈوں پہ عورت ہے، پلیٹ فارم پہ عورت ہے، ہاں آج آفسوں کے اندر مردوں کے کندھے سے کندھا لگا کے عورت بیٹھی ہے۔ یہ سب بے حیائی کا کلچر ہے اور اسی کلچر میں آپ جی رہے ہیں۔ اور میں حکومت سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب زنا کے اسباب فراہم کرنے کے بعد زنا کو روکنا ناممکن ہے، دنیا کی کوئی طاقت زنا کو نہیں روک سکتی۔ ہاں اور دوسرا سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اسلام کیسی کیسی وحشیانہ سزا دیتا ہے۔ سعودی کی سزا پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں تو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے۔ اسلام کتنا خطرناک ہے، کیسی وحشیانہ سزا دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سزا انسان کو کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ جرم سے رکے۔ یہی تو سزا کا مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان سے اس جرم کو، اس بیماری کو، گناہ کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ یاد رکھیے جس سزا کے اندر جرم کو ختم کرنے کی طاقت نہ ہو، جرم کو ختم کرنے کی طاقت نہ، وہ سزا نہیں ہے، وہ سزا بے معنی۔ آج دیکھیے سزا دی جا رہی ہے، مجرم چھوٹتے جا رہے ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ زنا اور ریپ کے واقعات کم تو چھوڑیے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر زنا کا داعیہ کتنا مضبوط ہے، اللہ جانتا ہے۔ نعوذ باللہ، انسان کا دل کسی پہ آ جاتا ہے نا، پھر اس کو پانے کے لیے انسان کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر زنا کا داعیہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنی سخت سزا رکھی ہے۔
اللہ کی قسم رجم کی سزا سعودی میں دی جاتی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا تو زنا کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, زنا کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, اتنی سخت سزا رکھی. آپ 23 سالہ اٹھا کے دیکھیے محمد رسول اللہ کی زندگی, 23 سالہ زندگی کو دیکھیے, کتنے واقعات ہوئے زنا کے؟ ایک یا دو, 23 سال زندگی میں محمد رسول, 1 یا 2 زنا کے واقعات ہوئے. کیوں؟ اس سزا کی وجہ سے. سزا ہی اتنی سخت ہے کہ پتھروں سے مار مار کے رجم کیا جاتا ہے. 1 یا 2 واقعات پورے 23 سال میں, اور ہندوستان نے 1 سال میں نابالغ بچیوں کا ریپ 7,200 سے 10,000 تک. یہ صرف نابالغ, بالغ اور نابالغ ملایا جائے تو سروے کرنے والے بتاتے ہیں کہ 1 سال میں 25,000 لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے. 1 سال میں ہندوستان کے اندر 25,000 لڑکیوں کا ریپ, جبکہ سزا وہ نہیں ہے جو قرآن بتاتا ہے. یہ سزا اگر نافذ کر دی جائے تو یہ زنا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. محمد رسول اللہ کی زندگی میں 1 یا 2 واقعات ملتے ہیں, اور وہ بھی گناہ کرنے والے پکڑے نہیں گئے تھے. ماعز بن مالک قبیلہ جوہینہ کی اور جن سے زنا ہوا تھا, خود آ کے اقرار جرم کرتی ہے, خود آ کے اقرار جرم کرتی ہے کہ ہم سے زنا ہوا ہے, دنیا میں سزا ہمیں چاہیے, آخرت میں چاہیے. خود آ کے اقرار جرم کیا. ہاں, اور آپ سعودی کو دیکھ لو, ہاں, جرائم کی شرح, جرائم کی تعداد اگر سب سے زیادہ کسی شہر اور ملک میں کم ہے تو سعودی کے اندر ہے. کیوں؟ یہ سزائیں ہیں اس کی وجہ سے. آج دوستو سب سے زیادہ جرائم دنیا کے ملک ہیں, لیکن سعودی میں گناہ اور جرائم کی شرح دیکھ دی جائے تو اللہ کی قسم سب سے کم ہے, سب سے کم ہے. ایسا لگتا ہے بالکل امن اور سکون والا شہر ہے. کتنا انسان اگر رہنے کے لیے جائے کتنا مزہ آ جائے, کتنا مزہ آ جائے کہ وہاں سے نکلنے کو من ہی نہ کرے. اس کی سزائیں رب نے ایسی رکھی ہیں, انسان کو اللہ جانتا ہے, ایسی سزائیں رکھی ہیں کہ کوئی اس جرم کو کرنے کے لیے سوچتا تک نہیں. حضرت بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ماحول میں گرن بے حیائی کا کلچر, بے حیائی کا ماحول ہے. آج اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے, اپنے ننھے بچوں کی حفاظت کیجیے. آج ان گلیوں میں انسانی شکل میں بھیڑیے گھوم رہے ہیں, انسانی شکل میں درندے اور جانور گھوم رہے ہیں. اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے, اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے. اپنے بچوں کو غلط بچوں کے ساتھ مت رہنے دیجیے. غلط بچوں کی صحبت سے آپ کے بچے بھی زنا کے اس کلچر میں پڑ سکتے ہیں, بے حیائی کے کلچر میں پڑ سکتے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری ایمان اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولتعالی اولی اجل وقر واللہ یعلم ما تصنعون.